اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کل سے انشاءاللہ ہمارے کالجز اوپن ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے ہمارا یہ لاسٹ ٹاپک ہے آج کی آن لائن کلاس کا۔ اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس صرف 6 سے 7 کلاسز رہ گئی ہیں، تو اس وجہ سے میں اس لیکچرز کو آج کے دن آپ لوگوں کو اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ کلاسز جو ہے وہ ہماری پوری ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کورس جو ہے آپ لوگوں کے ٹاپک جو ہے آپ لوگوں کے اس میں انکلوڈ ہے، اور انشاءاللہ کالج میں جا کے پھر اس کورس کو جو ہے ہم اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا، پرابلم ہوا، تو اسی کے مطابق ہم اس کو کم یا زیادہ کر لیں گے ایچ او ڈیز اور اس کے کلاس کے ڈیسیجن کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے آج اپنے اس فائنل ٹاپک کو آن لائن کلاس، اور یہ چیپٹر کا بھی جو ہے ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے، اور اس کے بعد صرف آپ لوگوں کا ایک چیپٹر رہ جائے گا جو کہ ہم پریزنٹیشن کے بیچ میں اور پریزنٹیشن کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو آج کا ٹاپک ہے لیکچر کا وہ ہے ارگریس میچورٹی تھیوری، ٹھیک ہے۔ ارگریس میجورٹی تھیوری جو ہے اکارڈنگ ٹو ارگریس many organizations prevent their employees from reaching the desired state of mature, independent personality through their over-reliance on rules, procedures, and rigid formal structure، ٹھیک ہے۔ اکارڈنگ ٹو ارگریس کیا ہے کہ مینی آرگنائزیشن، جو کہ ہمارے جس طریقے سے ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بہت سی آرگنائزیشن ایسی ہوتی ہیں جو کہ پریونٹ کرتی ہے اپنے امپلائیز کو، ٹھیک ہے، اپنے امپلائیز کو روکتی ہیں۔ کس چیز سے روکتی ہیں؟ تاکہ وہ ایسے ڈیزائر سٹیج میں پہنچ جائے جہاں پہ اس کو ان لوگوں کو شعور آ جائے، ان لوگوں کو میچورٹی آ جائے، وہ میچور ہو جائے، جان جائے اپنے آپ کو، اپنے سیلف کو۔ اور انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی مطلب کہ وہ کسی چیز پہ ڈیپینڈ نہ کریں، کسی چیز پہ وہ فوکس نہ کریں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے آپ کو کسی کے انڈر نہ سمجھے، وہ یہی سمجھے اپنے آپ کو کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ صرف آرگنائزیشن میں ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کیا کر رہے ہوتے ہیں، کام اور ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اوور ریلائنس آن رول، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رولز پہ ریلائنس کرے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رولز، پروسیجر اور ریجڈ فارمل سسٹم کو فالو کرے۔ ریجڈ مینس کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایسا سٹیج جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، جس کو آپ موو نہیں کر سکتے، تو ریجڈ جو سخت رولز ہیں ان کو کیا کیا جائے، فالو کیا جائے، ٹھیک ہے، پروسیجر کو فالو کیا جائے۔ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ لکیر کے فقیر ہم ان کو بنا دیں، کہ بس ہم ان کو لائن ڈرا کریں اور وہ اسی لائن پہ چلتے جائیں، چاہے ان کو اس پہ سکسیس نظر آئے یا اس کو فیلئر نظر آئے، وہ کیا کریں، اس لائن کے تھرو کیا کریں، اپنے آپ کو چلائیں۔ تو بہت سی آرگنائزیشن ایسی ہیں جو کہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتی، بہت سی آرگنائزیشن ایسے ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے آپ میں کوئی چینجز لے آئیں، کوئی نئی ٹیکنیک لے آئیں، بس بیٹھے ہوئے ہیں کہ اوپر سے کچھ آئے گا تو یہ لوگ کریں گے، نہیں تو اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کام اور اس کی جو ہے اس میں یہ لوگ اپنا انٹرسٹ کچھ شو نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ مطلب ان کو بند رکھا جاتا ہے، ان کو وہ کہتے ہیں نا قید رکھا جاتا ہے کہ ان کی تھاٹس نہ بڑھیں۔ اگر یہ تھاٹس کو آگے لے کے جائیں گے، اگر یہ سوچیں گے، اگر یہ کچھ خود سے کوئی کام کریں گے، میچورٹی کریں گے، تو پھر اوپر والے کہیں گے کہ پھر ہماری ضرورت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم کیا کر سکیں، ہمارے آرگنائزیشن کے لوگ جو ہیں وہ موٹیویٹ ہو جائیں، یا وہ جو ہے خود سے کوئی کام انڈیپینڈنٹلی کوئی چیز پرفارم کرے، ٹھیک ہے۔ In other words, a person innate desire to become mature and independent is squelched by management principle that seeks to keep employee in a dependent state، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پھر دوسری بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ وہ پرسن کو کیا کرتے ہیں، قید کرتے ہیں، پرسن کو کیا کرتے ہیں، لمٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لمٹ ایک چیز تک اس کو کیا کرتے ہیں، محدود رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اس چیز سے زیادہ ایڈوانس نہ ہو، اس چیز سے آگے نہ سوچیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو میچور اور انڈیپینڈنٹ جو ان کی تھنکنگ ہوتی ہے
وہ ان کی قید کر لیتے ہیں، لمٹ کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر انہوں نے آگے اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، تو ان کی جو انیشیٹ ہے، ڈیزائر ہے، جو کہ ان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دماغ میں جو پہلے سے کوئی چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی کیا کر دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہاں پہ آپ لوگوں کو ورڈ نظر آ رہے ہیں اسکوالچڈ، ٹھیک ہے، اسکوالچ کا کیا مطلب ہے؟ اسکوالچ مینس کہ یہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو آئی تھنک کچل دیتے ہیں، مٹھا دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اسکوالچ مین کچل دینا، مٹا دینا، ختم کر دینا۔ تو جب ایک ہیومن کی پیدائشی کچھ ڈیزائر ہوتی ہیں، پیدائشی ان کی کچھ سوچ ہوتی ہے کہ یار وہ ایسا کرے گا اور خود سے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرے گا، خود سے کوئی چینجز لائے گا، خود سے جو ہے وہ سکسیسفل بننے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ پرنسپلز، وہ رولز، وہ ریگولیشن، وہ پالیسیز، اتنی ان کے یہ جو ڈیزائرز ہوتے ہیں، پیدائشی ان کے جو خواہشات ہوتے ہیں، ان کو کیا کر دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں۔ آج کل یہ جو پاکستان جس سٹیج میں ہے، تو یہی ایگریس کی تھیوری کو یوز کرتے ہوئے آئی تھنک مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہی کچھ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستانی لوگوں کو کچلا جا رہا ہے، پاکستانی لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے، ان کی وہ ڈیزائر ہی ختم کر دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں ختم کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ اگر پاکستان میں تھوڑا سا بھی شعور آ گیا، تھوڑا سا بھی ان میں کچھ کرنے کی صلاحیت آ گئی، تو پھر یہ جو آپ کے لیڈر اور یہ جو آپ کے بڑے ہیں، یہ جو سو کال آپ کے خیر خواہ ہیں، تو یہ سب لوگ جو ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں گے، بلکہ مزدوری پہ اتر آئیں گے، بلکہ وہ ریڑھی لگانے پہ آ جائیں گے۔ لیکن کیوں یہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہماری انہوں نے خواہشات کو دبا دیا ہے، ہمیں انہوں نے ایک لکیر پہ چلا دیا ہے کہ بس ڈگری حاصل کرو، نوکری کرو، جاب کرو، اور دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اور دوسرے سے منتیں مانگو، اور دوسروں کے پاس جاؤ، دوسرے کے رحم و کرم پہ رہو، ٹھیک ہے، اپنے چاچے، اپنے دادے، اپنے مامے، اور جو ہے نا اپنے کلچر کے لوگوں کے، اپنے بیلیف کے لوگوں کے، ان کے رحم و کرم پہ رہو۔ تو ایسے انہوں نے رولز قانون بنا دیے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے ایک ایسے سٹیٹ پہ لے آئے ہیں جہاں پہ آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، جہاں پہ آپ اپنے وہ کیا کہتے ہیں کہ خیالات کا اظہار تک نہیں کر سکتے، ہر ایک چیز جو ہے وہ آپ کے لیے کیا کر دی گئی ہے، باؤنڈ کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1971 میں اس نے ایک ویوز پیش کی تھی کہ ویو دا گروتھ پروسیس in 7 specific stages that transform in mature infants into mature adults، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے ایگریس نے پھر کیا کی تھی، 1971 میں ایک پروسیس جو ہے وہ ڈیفائن کیا تھا۔ وہ پروسیس کیا تھا؟ جس میں ان میچور انفینٹس کیسے کہتے ہیں؟ یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، چھوٹے جو عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو انفینٹس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے خیال میں آپ لوگوں نے بیالوجی میں بھی یہ ٹرم پڑھا ہوگا۔ نمولود شیر خوار بچہ، ٹھیک ہے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، جو چل رہے ہوتے ہیں گھٹنوں کے بل، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہیومن جو 7 سٹیجز سے جب وہ چلنا پھرنا سیکھتا ہے گھٹنوں کے بل، ٹھیک ہے، تو وہاں سے لے کے جب وہ میچور ایڈلٹ بنتا ہے تو وہ 7 سٹیجز سے گزر کے جو ہے وہ میچور ایڈلٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے، اپنے اسٹیٹس 7 سٹیجز کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ 7 سٹیجز کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ First, people are transformed from passive state to a state of activity and becoming more active، ٹھیک ہے۔ پیسو state کیا ہوتا ہے؟ وہ state جس میں آپ لوگ کچھ کہتے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہو، جس طریقے سے آپ لوگ بچپن میں کہتے ہو نا، بابا جب کچھ کہتا ہے تو آپ لوگ اس کے پیچھے بولتے رہتے ہو، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے بابا، تو آپ بھی بابا بولتے ہو، اگر وہ آپ کو کچھ کہیں کہ کھاؤ تو پھر آپ اس چیز کو کھاتے ہو، نہ کھاؤ تو آپ نہیں کھاتے ہو، ٹھیک ہے۔ مینز آپ سست ہوتے ہو، غیر متحرک، آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں پرفارم کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ہر کام کے لیے بتایا جاتا ہے اور پھر آپ اس کام کو پرفارم کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ سٹیج میں آپ ٹرانسفارم ہوتے ہو فرام پیسو اسٹیٹ ٹو ایکٹیویٹی اینڈ بیکمنگ
more active. सेकंड में क्या होता है, पीपल सीक इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, आप क्या करते हो, आप इंटरडिपेंडेंट होते हो, अपने ऊपर आप अपनी सलाहियतों को तलाश करते हो, ठीक है, विद अदर्स एंड ग्रो टू एन इंडिपेंडेंट स्टेट। और फिर आप क्या करते हो, इंडिपेंडेंट स्टेट। पहले तो आप इंटरडिपेंडेंट थे दूसरों पे, ठीक है, तो आप इंटरडिपेंडेंट से बचने के लिए आप खुद पे क्या करते हो, इन्हिसार करते हो, फिर खुद से कोई काम जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करते हो, ठीक है। थर्ड, पीपल इन इमेच्योर स्टेट बिहेव विद इन अ लिमिटेड बिहेवियर पैटर्न। जब आप इमेच्योर होते हो तो आपका जो बिहेवियर होता है, आपके जो हरकत होते हैं वो एक लिमिटेड होते हैं, ठीक है। एंड व्हेन दे बिकम मैच्योर, जब ये मैच्योर होते जाते हैं, दे बिहेव इन अ डाइवर्स वे, फिर इनकी जो बिहेवियर होता है, इनके जो एक्शन होते हैं वो फिर क्या होते हैं, फैलना, मतलब उसके ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, उनके पैटर्न को, उनकी जो बिहेवियर को, उसको फिर आप लोग नहीं जान सकते कि वो अब आगे क्या करेगा, ठीक है। इस तरीके से फोर्थ से, इमेच्योर पीपल हैव erratic and shallow interest, ठीक है, while mature people develop deep and intense interest, ठीक है, not shallow, ठीक है। erratic और हमने शालो इंटरेस्ट के बारे में अब पढ़ना है कि व्हाट इज एरेटिक एंड शैलो इंटरेस्ट। तो एरेटिक इंटरेस्ट जो होता है ये एक चीज़ों को क्या करता है, बेनकाब करता है, ठीक है, चीज़ों को क्या करता है, बेनकाब करता है। मीन्स हर चीज़ को, जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर बच्चा जो है वो गलती करता है, ठीक है, हर बच्चा जो है वो गलती करता है। अब जैसे भी एक काम कर रहा होता है तो बच्चे को फिर आप सिखाते हो कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह करना है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं गलती, गैर यकीनी सूरत हाल या आवारगी। उसका हमें पता नहीं होता कि अब वो क्या परफॉर्म करेगा, और उसका जो भी काम होता है वो शुरू में क्या हो जाता है, गलत होता है, और फिर हम उसको सिखाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इतला जाना, ठीक है, हल्का हल्का जो है वो उस एक्टिविटी को फिर सीखता है, ठीक है, उसको परफॉर्म करता है, ठीक है। और जैसे जैसे वो मेच्योर होता जाता है तो वो हर काम से पहले सोचता है, उसका जो है वो सेंस डेवलप हो जाता है, एक इंटेंशन उसकी आ जाती है कि अब जो काम मैं करूँगा तो उससे मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है। छोटे बच्चे जब कोई आग वाली चीज़ देखते हैं तो वो उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है, और उसको ये पता नहीं होता कि वो उससे दुखेगा या नहीं दुखेगा, ठीक है। तो जब वो उसको यूज़ करता है, जब उसमें मेच्योरिटी आ जाती है तो वो उस चीज़ के बारे में जान जाता है, उस चीज़ की शिद्दत को जान जाता है, और उसमें फिर उसकी इंटरेस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। फिफ्थ, पीपल मूव फ्रॉम कंसर्न ओनली फॉर the here and now, a short time perspective to a concern for the past, present and future long term perspective, ठीक है। जैसे जैसे पीपल जो है वो एज में आगे जाते जाते हैं, उनका कंसर्न जो होता है वो शॉर्ट पर्सपेक्टिव से, मतलब आज के दिन उसको, जैसे आप लोग देखते हैं ना, बच्चे जो होते हैं वो कुछ टाइम के लिए खुशी चाहते हैं, आज की खुशी मिल जाए, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म की खुशी के लिए नहीं सोचते। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसी तरीके से उनकी जो थिंकिंग होती है, उसकी जो सोच होती है, वो आज के दिन भी, कल के दिन भी, और उसके बाद जो है वो फ्यूचर के लिए भी उसकी थिंकिंग जो है वो बढ़ जाती है। सिक्स, पीपल मूव फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट पोजीशन टू एन इक्वल और सबऑर्डिनेटेड पोजीशंस, ठीक है। मतलब पहले वो क्या करता है, लोगों के मातहत होता है, लोगों से सीखता है, लोगों से समझता है, और उस काम को परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरीके से जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो वो सुपर ऑर्डिनेट होने की कोशिश करता है, मीन्स वो लोगों पे क्या करता है, बर्तरी हासिल करने की कोशिश करता है, और लोग उसके अंदर लोगों को अपने अंदर जो है वो कहता है कि मेरे अंडर हो और मैं उससे काम ले सकूं, ठीक है। People develop high awareness and control over self in contrast to low self-awareness which characterize the immaturity stage. People फिर क्या करते हैं, वो हाईली डेवलप होते हैं, ठीक है, वो अपने आप को अवेयर रखते हैं, अपने सेल्फ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस जब उनकी अगर लो होती है, तो अगर एक बंदा जो है वो अपने बारे में, अपने आप से अवेयर नहीं होता है, तो वो इमेच्योरिटी स्टेज में होता है, ठीक है। इमेच्योरिटी स्टेज में हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो मेच्योरिटी की तरफ जाता है
وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اویئر رکھتا ہے اور کنٹرول رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم آرگنائزیشن کی ایگزامپل لیں، کسی بھی کام کی ایگزامپل لیں، اگر ہم اس موٹیویشن تھیوری کو ایگریس کی آرگنائزیشن کی طرف لے کے جائیں تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ آرگنائزیشن میں جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے دوسرا بندہ کام پرفارم کرے گا پھر اس کے بعد میں کروں گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے آرگنائزیشن میں بھی آج اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جب تک پرنسپل کی طرف سے آرڈر نہیں آیا، جب تک اوپر کی طرف سے آرڈر نہیں ہے ہم اس کام کو نہیں پرفارم کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ میچور ہوتے جاتے ہیں، چیز کو سمجھتے جاتے ہیں، وہ اتنا ہی پھر خود سے ایکشن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے پھر وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ وہ شروع کے دن ہے، اس کو آرگنائزیشن کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، تو دوسرے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ انہی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ ٹائم گزرتا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے کام کو زیادہ اچھی طریقے سے پرفارم کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھا ہوگا بہت سے اسٹوڈنٹ بہت سی دفعہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اس طریقے سے آفس میں اسٹاف میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، تو جیسے جیسے وہ ایک پروسیس سے گزرتے ہیں تو وہ غلطیاں اتنی کم ہو جاتی ہے، ان میں سینس ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ پھر ہمارے پاس ایک ٹیمر سمرائز کیا گیا ہے، امیچورٹی، میچورٹی، کانفیڈنس، ٹھیک ہے۔ اس ٹیبل میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ امیچور سے میچور کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا کیا جو گراف ہے، اس کس طریقے سے جو ہے ہم اس پورے پروسیس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امیچور کیا ہوتا ہے، وہ پیسیوٹی ہوتا ہے، وہ چیز کو ڈر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ورک ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، وہ اس کا ورک ایٹیٹیوڈ میچورٹی کی طرف جاتا ہے تو وہ ایکٹیویٹی کی طرف چلا جاتا ہے، مینس ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم امیچوری کی طرف جائیں تو اس میں پیسیوٹیوٹی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تھریٹ کی بات ہم کریں تو تھریٹ میں ڈیپینڈنس ہے، تو وہ ڈیپینڈنس کس طریقے سے لیتا ہے، امیچورٹی جو ہوتا ہے وہ دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو میچور لوگ ہوتے ہیں وہ ریلیٹیولی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، مطلب لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، اپنے کام خود ہی سے پرفارم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیہیویئر جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کا بیہیویئر ان فیو ویز، کچھ ایکٹیویٹیز اس امیچور بندے کی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ میچورٹی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی ایکٹیویٹی انکریز ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہی ساری باتیں ہیں لیکن ان باتوں کو ہم نے کیا کیا ہے، ٹیبل کی شکل میں پرفارم کیا ہے، تو اس کو آپ لوگ پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ اگر یہ ٹیبل آپ لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے تو باقی کی جو 7 سٹیجز ہم نے پریویس اس میں پڑھ لیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کیا ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گی۔ انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ انٹرسٹ ان کی غلطیوں پہ منحصر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو غلطیوں کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے شو نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ شارٹ ٹائم پرسپیکٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ہوتا ہے۔ سب آرڈینیٹڈ پوزیشن میں کام کرنا پسند کرتا ہے اور یہاں پہ ایکول اور سپیریئر پوزیشن پہ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیک آف سیلف اویئرنیس ہوتی ہے اور یہاں پہ اویئرنیس اور سیلف کنٹرول جو ہے وہ اس کی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، انڈیپینڈنٹلی اپنے کام کو پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔